بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباسیوں کے پانچواں خلیفہ ہارون الرشید نے ایک دن بغداد کے علماء کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے ایک عجیب سی خواہش کر ڈالی۔ ہارون بولا کہ مجھے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد شوق ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ میرے خواب میں نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں۔ دربار میں خاموشی چھا گئی، سب علماء پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ خلیفہ کو کون سا ایسا عمل بتایا جائے کہ ان کے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں۔ کسی عالم کی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ خلیفہ وقت کو یہ کہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے۔ خیر ہمت کر کے ایک بڑا عالم یوں بولا کہ عالیہ جا، ہمیں ایک دن کی مہلت دی جائے تاکہ ہم اپنی دینی کتابوں میں کوئی ایسا نسخہ ڈھونڈ سکیں کہ جناب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کا شرف نصیب ہو جائے۔ خلیفہ نے انہیں ایک دن کا وقت دے دیا اور ساتھ یہ حکم صادر کر دیا کہ اگر یہ علماء نسخہ تلاش کرنے میں ناکام رہے تو ان کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ اگلے دن پھر شاہی دربار سجایا گیا، تمام علماء حاضر ہوئے۔ خلیفہ کے پوچھنے پر ایک عالم نے ہاتھ جوڑتے ہوئے عرض کی، عالیہ جا، اس شہر میں صرف ایک ہی شخص ہے جو ایسے معاملات کو حل کر سکتا ہے اور وہ ہے بھی آپ کا رشتہ دار۔ خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگا، کہیں تم بہلول دیوانے کی بات تو نہیں کر رہے؟ جی حضور، وہی ہے جو اس طرح کے معاملات کو سلجھا دیتا ہے، کیونکہ آپ کے سوال کا جواب ہمیں کسی کتاب سے نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، بہلول دیوانے کو حاضر کیا جائے، لیکن یاد رکھنا کہ اگر اس نے بھی اس سوال کا جواب نہ دیا تو تم سب کو اس ملک سے نکال دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت وہب بن عمر ایک نہایت اعلیٰ درجے کے بزرگ تھے جن کو درویش صفتی اور فلسفی ہونے کی وجہ سے بہلول دنا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ان کا کوئی خاص ٹھکانہ نہ تھا، وہ اکثر ننگے پاؤں میں ہی رہتے تھے اور جہاں تھک جاتے وہیں رات بسر کر لیتے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ خیر جب حضرت بہلول کو شاہی حکم جو ملا کہ آپ کو فوراً دربار شاہی میں حاضر ہونے کا حکم ہوا ہے، حضرت بہلول ہارون کے دربار میں نہیں جاتے تھے، اسی لیے آپ نے سپاہیوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ لیکن پھر ایک عالم نے جو کہ سپاہیوں کے ساتھ تھا، اس نے حضرت بہلول کی منت سماجت کی کہ اگر آپ دربار میں نہ گئے تو اس سے سارے شہر کے علماء کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ آپ محل کی طرف چل پڑے۔ جب آپ دربار میں پہنچے تو آپ کو بتایا گیا کہ خلیفہ کو ایک ایسا نسخہ چاہیے جس سے اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے۔ آپ نے خلیفہ کی طرف ٹکی باندھ کر دیکھا اور فرمانے لگے، بے شک میں زیارت کا نسخہ سمجھا دوں گا، لیکن اس کے لیے 2 دن کا وقت درکار ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ عالیہ جا، آپ کو ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا میں کہوں گا۔ خلیفہ چونکہ چاہتا تھا کہ سب علماء کا جو بہلول پر بھرم ہے وہ ٹوٹ جائے، اور اگر بہلول سچا ہوا تو مجھے سچ میں 2 دن بعد نسخہ مل جائے گا۔ اس لیے اس نے حضرت بہلول دنا کی شرط مان لی کہ جیسے وہ کہیں گے خلیفہ 2 دن بس وہیں کریں گے۔ حضرت بہلول خلیفہ ہارون سے فرمانے لگے کہ کل رات کا کھانا آپ نے میری طرف کھانا ہے، میری طرف سے آپ کو دعوت ہے، اور کرنا یہ ہے کہ ابھی سے لے کر کل رات تک آپ نے پانی نہیں پینا۔ خلیفہ نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ خلیفہ صاحب ساری رات پیاسے رہے اور اگلی شام بہلول کی جھونپڑی پر پہنچ گئے۔ خلیفہ کو بہت پیاس لگی اور سوچ رہے تھے کہ ان کی توازہ کسی اچھے مشروب سے کی جائے گی، لیکن حضرت بہلول نے مختلف پکوان ان کے سامنے پیش کیے اور کہا یہ کھائیں اور واپس چلے جائیں۔ چنانچہ پیاس کی وجہ سے خلیفہ زیادہ نہ کھا سکا اور واپس محل چلے گئے۔ حضرت بہلول نے خلیفہ سے کہا، آج رات بھی پانی نہیں پینا، بس آرام سے آج رات سو جائیں اور کل فجر کے بعد آپ کو جامع مسجد میں ہی نسخہ بتاؤں گا اور اس کے بعد ہی آپ پانی پی سکیں گے۔ خلیفہ صاحب نے بڑی مشکل سے رات گزاری اور صبح سارا دربار اور علماء مسجد میں جمع تھے کہ بہلول آج نسخہ بتانے والے ہیں کہ جس سے بادشاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکیں گے۔ فجر کی
نماز پڑھنے کے بعد حضرت بہلول خلیفہ سے مخاطب ہوئے، عالیہ جا، آپ کی رات کیسے گزری اور آپ نے رات میں کیسے خواب دیکھے؟ خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگے، بہلول ساری رات خواب میں پانی ہی آتا رہا، کبھی پانی پی رہا ہوتا تھا اور کبھی دلکش پانی کے نظارے سامنے آتے تھے، اور ابھی بھی بس پانی پینے کی چاہت ہے۔ حضرت بہلول نے خود خلیفہ کو پانی پیش کیا اور خلیفہ نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ اس کے بعد حضرت بہلول فرمانے لگے، جس چیز کی طلب ہمارے اندر شدت اختیار کر جائے کہ ہر وقت ذہن اور سوچ میں بھی وہی چیز ہو تو پھر وہی کچھ خواب میں نظر آتا ہے۔ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی طلب میں شدت پیدا کریں۔ خلیفہ صاحب اپنی سوچ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے بھر دیں، دیدار کا انتظار کریں اور اہتمام کریں، خود بخود ہی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرنور زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔